السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نبینا المصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، صحابہ آپس میں رحم دل تھے، ان کے مابین پیار و محبت تھی، الفت تھی، بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے۔ اسی کا ایک مظہر اس کلپ میں ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا۔ انہی کو حسنین بھی کہتے ہیں، جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں بیان کی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ حسن اور حسین یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، ان دونوں کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں یہ فضیلت موجود ہے۔ یہاں صحابہ کے مابین جو الفت و محبت تھی، خاص طور سے خلفائے ثلاثہ، جن کو لے کر کے اہل بیت کے مابین دشمنی لوگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ہمراہ ہیں یعنی صحابہ، یہ آپس میں یہ کفار کے لیے سخت دل ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ تو یہاں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بعض کتابوں میں جو یہ موجود ہے کہ محسن نام کا بھی ایک لڑکا تھا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوا، اور دروازے کے اوٹ میں دبوچ کر کے ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زخم پہنچائی، جس سے بچہ انتقال کر گیا، ساقط ہو گیا۔ اس کا نام تھا محسن۔ یہ سب غلط ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی دونوں بیٹے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تیسرا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے بیٹے تھے۔ محمد الحنفیہ تھے، زین العابدین، اور اسی طریقے سے ابو بکر، عمر، عثمان، عباس، یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اس میں بہت سارے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کر جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شادیاں کی۔ انہی میں سے ایک شادی آپ نے اسماء بنت امیس سے کی، اور اسی طریقے سے امامہ بنت زینب سے کی۔ یہ وہی امامہ تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صلات میں اٹھائے رہتے تھے۔ ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے بہت پیدا ہوئے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو اپنے بیٹے کا نام عمر قطع نہیں رکھتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ محبت کا مظہر ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیر نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، بلکہ ان سے محبت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اسے سنی کتاب سے نہیں، ہم شیعہ کتاب سے ثابت کریں گے، لیکن شیعہ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں نہیں کرتے۔ اپنی مجلسوں میں خاص طور سے عاشوراء یعنی محرم کے شروع عشرہ میں جو ان کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں تذکرہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ تذکرہ کریں تو پبلک پر یہ چیز کھل جائے گی کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق
اور عثمان غنی کے نام پر نام رکھنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر آپ لوگ اس ذکر کے مجلسوں میں ان پر لام تام کیوں کرتے ہیں؟ ان سے تو ہمارے پہلے امام، جن کو ہم پہلا امام مانتے ہیں، انہوں نے ان کو امام مانا، انہوں نے ان سے محبت کی، ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا، پھر آپ لوگ گالی کیوں دیتے ہیں؟ پھر لام تام پر کیوں مارتے ہیں؟ تو اس کو چھپاتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ آپ دیکھیں، عمر بن الحسین بن علی بن ابی طالب، کس نے ذکر کی ہے؟ المفید نے اپنی کتاب الارشاد صفحہ 197 پر ذکر کی ہے، طبرسی نے اپنی کتاب اعلام الورا صفحہ 112 پر ذکر کی ہے، صادق مکی نے اپنی کتاب مظالم اہل بیت صفحہ 254 پر ذکر کی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اسے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے تئیں ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہو اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ وہ آپس میں رحم دل تھے اور آپس میں محبت رکھتے تھے، اپنے بڑوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے، یہ ان کا شیوا تھا اور اسی کو دعوت دیتے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، وہاں کے فارغ تھے، جامع تلمذ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طاق کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہی تھا، لا تحاسدوا، آپس میں تم حسد مت کرو، ولا تباغضوا، بغض بھی آپس میں ایک دوسرے سے مت رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس تعلیم پر عمل نہیں کی ہے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لیا اور اسے پشت ڈال دیا، اس پر عمل انہوں نے نہیں کیے، اور آپس میں لڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے اور بغض و حسد رکھتے تھے؟ نہیں، اختلاف آرا کی بنیاد پہ جو کچھ ان کے مابین ہوا اس سے بغض حسد پر نہ معمول کیا جائے، کینہ کپٹ پر نہ معمول کیا جائے۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، بشری تقاضے کی بنیاد پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ایک انسان تھے، لیکن اعلیٰ قسم کے انسان تھے۔ ہم اور آپ ان سے جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ان کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ہمارے لیے وہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے جائیں گے، لہذا ہمارے اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ بہت سارے لوگ نہایت تمطراق کے ساتھ جو مجلسوں کو گرم کرتے ہیں اور صحابہ کے مابین آپس میں دشمنی پیدا کرنے کی، دشمنی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں کو پشت ڈال دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو لے لیجیے، اور ہمارا بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔